السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وإن منکم لمن لیبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا انعام بتلایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے لوگوں کے ساتھ جنت میں رکھیں گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے ساتھ، صالحین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ، اور بہترین صحبت، بہترین رفاقت ہوگی
یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اطاعت کا حکم دیا، پھر اطاعت کے بعد اطاعت کا انعام بتایا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک حکم، اللہ کے احکامات میں ایک حکم اس کو بتا رہے ہیں، وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں دشمنوں کا مقابلہ کرنا، اور اس کے ضمن میں ایمان والوں کا کیا مزاج ہوتا ہے اور منافقین کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ حذر کہتے ہیں سامان کو، یعنی دشمن سے مقابلے کے لیے جو سامان، جس چیز کی ضرورت ہے، جیسا زمانہ ہو، جیسے دشمن ہو، ویسی تیاری، یہ ایمان والوں سے تقاضا کیا ہے۔ دشمن سے کامیابی کے لیے دو طرح کی تیاریاں ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تیاریوں کو بتایا۔ ایک تیاری جو اصل ہے، جو عملی اعتبار سے ہے، کہ ہمارے اندر ایمانی قوت پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، صبر پیدا ہو۔ بار بار قرآن پاک میں ان چیزوں کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کامیاب تمہیں فرمائیں گے، کہ تمہارے اندر ایک چیز کہ ایمان ہو، تقوی ہو، صبر ہو۔ اب یہاں پر ظاہری تیاری کو بتا رہے ہیں کہ زمانہ جیسا ہو، جیسے دشمن ہو، جیسے حالات ہوں، اس اعتبار سے مقابلے کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ اور پھر فرمایا فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بھی نکلو یا سب کے سب مل کر نکلو، یعنی جنگ کا نقشہ جیسا ہوگا ویسے مقابلہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ اللہ کے راستے میں دشمنوں کے مقابلے کے لیے ایمان کا تقاضا یہ بیان کیا۔ ایک تو تیاری ہے، اور دوسری چیز جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسے مقابلہ کرو۔ اب یہاں سے یہ اللہ کا چونکہ حکم ہے، تو اس میں منافقوں کا کیا رویہ ہوتا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں یقیناً ایسے بھی ہوں گے جو خود بھی رکیں گے اور دوسروں کو بھی روکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا ایک مستقل ایک کام تھا کہ وہ نہ عمل کرتے اور نہ دوسروں کو عمل کرنے دیتے، چاہے وہ عمل کسی بھی قسم کا ہو۔ نہ وہ خود اللہ کے راستے میں نکلتے اور نہ دوسروں کو نکلنے دیتے۔ غزوہ احد میں یہ بات بالکل سامنے واضح ہو گئی۔ آج بھی جو ہے نفاق جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے۔ سامنے جو ہے آدمی اپنائیت کا اظہار کرتا ہے، اپنے مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا، لیکن اندر دشمن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، یبطئ یعنی ہٹانا، دوسروں کو دین سے ہٹانا، فرما برداری سے ہٹانا۔ یہ پوری کوشش کرتے ہیں، خود تو نہیں جا رہے لیکن دوسروں کو بھی ڈراتے ہیں، گھبراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں۔ اور پھر آگے پھر فرمایا کہ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور اگر کوئی تمہیں مصیبت پیش آ جائے۔ نفاق جو ہے کتنی بری یعنی عادتیں پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی حادثہ، کوئی ناگواری، جیسے جنگ میں شکست ہو جائے یا شہادت ہو جائے، مالی جانی نقصان ہو جائے، تو یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ قال، کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، اپنی دانائی پر، اپنی فہم پر اتراتے ہوئے کہتے ہیں اللہ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا، اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ ہم جو ہے نا
تمہارے ساتھ نہیں گئے ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا. اذ لم اکم معہم شہیدا، فضل یہ ہوا کہ ہم تمہارے ساتھ اس وقت موجود نہیں تھے. انہیں سوچنے کی بات ہے، ساتھ میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں، اور جب ایمان والوں پر جب نقصان پہنچتا ہے، جیسے غزوہ احد میں شہادت ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، ایسے تو کوئی بھی نقصان پہنچے کہتے بھئی اللہ نے ہمیں بچایا، اللہ نے ہمیں فضل فرمایا. گویا حالانکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سامنے والے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا، سامنے والے کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھنا. یہ ایمان کی صفت ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. کیونکہ ایمان والا جو ہے نا پورا ایک جسم کی طرح ہے. المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ایک پوری عمارت کے ساتھ، ایک حدیث میں پورے جسم کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جسم کے کسی عضو کو نقصان پہنچتا ہے تو پورے جسم پر اثر پڑتا ہے. تو اب یہ نفاق دیکھو کہ سامنے والے کو نقصان پہنچا تو خود کہہ رہے ہیں کہ چلو اللہ نے ہمیں بچایا. ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے، ہم جو ہے نا یہ بات بتا رہے تھے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کا فضل ہو جائے، انہیں غزوہ انہیں فتح ہو جائے، مال غنیمت آ جائے، تو اس موقع پر کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو شکست ہوتی ہے تو اس وقت اپنی دانا اپنی عقل مندی پر اتراتے ہیں، دیکھو ہماری بات نہیں سنے، ہم نہیں گئے اس لیے ہم بچ گئے. اور جب فتح ہو جائے، مال غنیمت مل جائے، تو اس موقع پر کیا ہے؟ کہتے ہیں کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ. ایسے کہتے ہیں گویا جو ہے نا ایک کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپس میں، کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل ہو جاتی. فافوز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی. وہ کامیابی کیا ہے؟ ایمان والے کے نزدیک کامیابی جو ہے نا حکم پورا کرنا ہے، منافق کے نزدیک کامیابی جو ہے مال کا ملنا ہے. یہاں پر جو ہے چونکہ منافقین کا ذکر ہے تو یہاں فافوز فوزا عظیما، یہ بات جو ہے نا ٹویسٹ کر رہے ہیں. وہ جملہ کہہ رہے ہیں جو ایمان والے کہتے ہیں، لیکن ایمان والا آخرت کی کامیابی مراد لیتا ہے، اور منافق جو ہے مال و دولت اور فتح اور کامیابی اس کو مراد لے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے دیکھو دو رویے ہیں. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں لڑنا چاہیے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں لڑیں، مقابلہ کریں ان لوگوں کے ساتھ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت کو حاصل کر رہے ہیں. دنیا کی زندگی، دنیا کی ہر چیز دے کر جو ہے نا، دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ایمان والے ہیں جنہوں نے دنیا کی ہر چیز دے کر آخرت کو حاصل کر لی. دنیا کی ہر چیز کو دے کر، جان مال سب کچھ دے کر آخرت قبول کر لی. دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت حاصل کر رہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بدلے میں دنیا خریدتے ہیں، جو آخرت کے بدلے میں دنیا خرید رہے ہیں. یہ منافقین کی تصویر بیان فرمائی. دو قسم کی باتیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے جگہ قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان کو، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو
بیچ دیے. ایمان والا کلمہ پڑھ کر اپنی جان اور مال سے دستبردار ہو جاتا ہے. میری جان پر میرے مال پر اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کا دین چلے گا. یہ ہے. اس کے مقابلے میں منافق کیا ہے؟ اس نے آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. سنو، اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں. جو بھی اللہ کی راہ میں مقابلہ کرے گا، دو ہی صورتیں ہیں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ. یا تو وہ شہید ہوگا یا تو فتح ملے گی. ہاں، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. ہم اس کو بہت بڑا اجر اور ثواب عطا کریں گے، بہت بڑا بدلہ. ایمان ہے، اخلاص ہے، اطاعت کا جذبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں گے. ہاں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَمَا لَكُمْ، کیا تمہارے پاس، کیا تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے پاس کیا وجہ، کیا ہے، عذر کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مقابلہ نہ کرو. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. حالانکہ غور کرو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. خاص طور پر کمزور لوگ، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے مظلوم ہیں، ظلم کا شکار ہیں. ظلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں حالات، جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا اس پہ بڑی زیادتیاں ہوتی تھی. حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پڑھتے ہیں. مسلمانوں کی مختصر سی جماعت اور ایمان لانے والوں پر بڑی زیادتیاں، بڑا ظلم ہوا کرتا تھا. اور یہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مظلوم کی فریاد رسی کو، مظلوم کی مدد کرنا، یہ اسلام کا ایک اہم جو ہے حکم ہے. مظلوم جو ہے نا، مظلوم ہے، مظلوموں کو ظلم، ظالموں کے ظلم سے چھڑانا، ان کے ظلم سے بچانا، اس کے لیے آدمی کیا کوشش کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں کہ اللہ نے تمہیں طاقت دی، اللہ نے تمہیں استعداد دی، تم اللہ کے راستے میں مقابلہ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھو کتنے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو مظلوم بنا کے رکھا. اور وہ لوگ کیا ہیں؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. جو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لے. کون سی؟ مکہ مکرمہ سے نکال لے. الظالم اہلها، یہاں کے رہنے والے جو ہے ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہیں. اور پھر دو دعائیں فرمائیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ہمارے حق میں اپنی طرف سے کوئی کام آنے والا ولی، کارساز ہمیں عطا فرما دے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، آپ اپنی طرف سے، اپنے غیب سے ہمارے لیے کسی مددگار کو بھیج دیجیے. یہ جو ہے دعا جو ہے نا بڑی طاقتور. اللہ تعالیٰ سے جو ہے حالات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں بندہ اللہ سے دعا کرے. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں مقابلہ کرتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. تو دو ہی قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اللہ کے حکم کے لیے، اور جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ یعنی شیطان کی راہ میں. یعنی شیطان کی راہ میں کا مطلب یہ ہے کہ ظلم، کفر کے، یعنی کفر کے ارادے سے، ظلم کے ارادے سے وہ لڑتے ہیں. ایمان والا جو ہے ظلم کے خلاف لڑتا ہے، ایمان والا مدد کے لیے لڑتا ہے،
اور جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ ظلم، ان کا مقصد ظلم ہے، ان کا مقصد کفر پھیلے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو شیطان کی راہ میں مقابلہ کر رہے ہیں. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. لہذا تم شیطان کے دوستوں سے مقابلہ کرو، شیطان کے دوستوں سے مقابلہ کرو. جو شیطان کے دوست کیا ہیں؟ جو ظلم کر رہے ہیں، جو اللہ کی زمین کو ظلم سے، نافرمانیوں سے بھر رہے ہیں، ان سے مقابلہ کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا. یقیناً شیطان کا جو مکر ہے، دھوکہ ہے، وہ بہت کمزور ہے. ان کید الشیطان، شیطان کا مکر، شیطان کی مکاری بہت کمزور ہے. پھر آگے فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. مکی دور میں مکہ مکرمہ، یہ آیتیں جو ہے نا ابتدا میں نازل ہو رہی ہیں. مکہ مکرمہ میں جب وہاں کے ایمان والوں پر ظلم ہوتا، زیادتی ہوتی، تو صحابہ اجازت چاہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ستا رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کا مقابلہ کریں، آپ ہمیں اجازت دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے. شروع مکی زندگی کی ابتدائی آیتیں صبر پر ہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کرو، بس صبر کرو، اللہ کے دین پر، ایمان پر جمے رہو، صبر کرو، نماز، زکوٰۃ، اس کے ذریعے سے اپنے مزاج کو بناؤ. یہ مقابلے کا حکم تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد غزوہ بدر کا سب سے پہلا حکم ہے. اس سے پہلے تو مکی زندگی کے 13 سال ایمان والوں کے لیے یہ حکم تھا. سبحان اللہ، دیکھیں ایمان والا اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے. ایک اطاعت کا ایک بہترین نمونہ اللہ پیش کر رہے ہیں. الم تر الی الذین، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جن کو حکم دیا گیا تھا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. ایمان والا اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اس میں اس کا نفس، اس کا غصہ، اس کے جذبات داخل نہیں ہوتے. ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے حکم سے، ہاتھ روکتا ہے اللہ کے حکم سے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینا من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمان. محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے ایمان کی علامت ہے. تو صحابہ اکرام اجازت چاہ رہے ہیں، اجازت دیں. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہے صبر کرنا، صبر کرتے رہو. اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں ایک اشارہ ہے اس میں کہ دیکھو اقیم الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف ان سے کہا گیا ایک موقع پر مکی زندگی میں، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور بس کیا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس میں تربیت ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز اپنے نفس کی تربیت، سب سے پہلی چیز اپنے نفس، اپنی ذات کی تربیت ہے. دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذاتی زندگی، ایک ہے معاشرتی زندگی. معاشرے کی اصلاح موقوف ہے ذاتی زندگی کی اصلاح پر، اور ذاتی زندگی کو جوڑا گیا ہے کس پر کہ یعنی ذاتی نماز اور زکوٰۃ، یہ بنیاد ہے. اس کے ذریعے سے اپنی ذاتی زندگی کو بنایا گیا، ایمان بنا، تقوی بنا، صبر بنا، اللہ کے راستے میں جان مال کے لگانے کا جذبہ بنا. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا تو پھر بھی تو فرمایا فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر فرض کیا گیا اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے لیے دشمنوں سے لڑنا، جب ان پر فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک جماعت، فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ،
یخشون الناس، ایک جماعت اس میں سے جو ہے نا کیا ہے، لوگوں سے ڈرنے لگی اس طرح جس طرح اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ، اور صاف صاف طور پر کہنے لگے وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اے اللہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض فرمایا، کیوں ہم پر فرض فرمایا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کچھ مدت تک ہمیں مہلت اور مل جاتی تو اچھا تھا، کچھ مدت اور، کہ ہم تھوڑا سا اور اپنی زندگی کی ترتیب بنا لیتے۔ قل کہیے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا متاع، دنیا کا سامان، دنیا کی پونجی بہت کم ہے، جس دنیا کی محبت تمہیں اللہ کے حکم سے روک رہی ہے اس دنیا کی حقیقت کچھ ہی نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت ڈرنے والوں کے لیے بہترین چیز ہے، خیر لمن، اس شخص کے لیے جو تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے حکم سے، حکم کو توڑنے سے ڈرنے والا ہو۔ دنیا کیا ہے اس کو بتا دیا، یہ مختصر ہے۔ جس دنیا کی محبت اللہ کے حکم سے روک رہی ہے، سنو اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ دنیا ختم، دنیا فنا ہونے والی، لیکن حکم باقی رہنے والا ہے۔ ایک ایک چیز ہمیں اس میں سے نصیحت لینا ہے۔ بندہ اللہ کی اپنی دنیا کے لیے اللہ کے حکم کو قربان کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کو جو ہے توڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا تو چھوٹنے والی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بدلہ دیں گے، ذرہ برابر بھی کسی پر، یعنی تاگے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ذرہ برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں کریں گے۔ آخرت، کہ دنیا یہ تو چھوٹنے والی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ یقین ہمارے اندر آ جائے۔ پھر فرمایا رہی بات موت، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اینما تکونوا، جہاں بھی تم رہو، تم جہاں بھی رہو موت تمہیں پکڑ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ تم مضبوط ترین قلعے میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اچھے مضبوط گھر بنا لے، مضبوط قلعہ بنا لے تو موت نہیں آتی۔ موت کیا صرف میدان جنگ میں ہی آتی ہے؟ موت صرف میدان جنگ میں نہیں آتی، ہر جگہ موت کا وقت طے ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو ہر جگہ آ کے پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ کہ مضبوط مکانات ہی کیوں نہ ہو، تو پھر موت کے ڈر سے، جنگ سے گھبرانا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو آدمی موت سے گھبرائے نہیں۔ منافقین کی عادت ایک اور کیا تھی معلوم؟ کچھ بھی زندگی میں بری باتیں ہوتی، ناگوار باتیں ہوتی، کچھ بھی برا ہوتا زندگی میں، اس کو کیا کرتے؟ دوسروں کی طرف منسوب کرتے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے۔ جنگ احد میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو یہ جو ہے نا منافق جو ہے بڑا بے ادب ہوتا ہے، بڑا کیا ہے، بڑا گستاخ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جتنا ہوا نقصان آپ کی وجہ سے ہوا، یہ جتنا نقصان ہوا آپ کی وجہ سے ہوا۔ وہی فرمایا آگے دیکھیں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی چیز یعنی پہنچ جاتی ہے، بھلائی، کوئی اچھی چیز اگر پہنچ جائے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، کوئی بھی اچھی حالت، فتح، کامیابی، کام ہو جائے، کہتے یہ تو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ تو ایسے ہی ہو گیا۔ یہ من عند اللہ یقین کی بنیاد پہ نہیں کہتے۔ اگر یہ یقین ہوتا اللہ کا تو منافق ہی کہاں ہوتے یہ لوگ؟ منافق تو اللہ کی ایمان سے محروم ہوتا ہے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اچھائی بھی جو ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ تم کیا کیے ہیں۔ دوستو دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں،
کوئی بھی بات اجتماعی کاموں میں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذاتی اعتبار سے سوچنا، ایک ہے دوسروں کے معاملے میں سوچنا۔ ذاتی اعتبار سے یہ سوچنا یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا، لیکن اجتماعی اعتبار سے اللہ نے آپ کے ذریعے کروایا، یا آپ کی برکت سے ہوا، یا آپ کی برکت سے ہوا، آپ کی دعاؤں سے ہوا۔ گھر میں جو ہے کوئی تقریب تھی، آسانی سے ہو گئی، بھئی اللہ نے کروا دیا، نہیں، گھر میں اللہ نے کروایا، لیکن گھر میں ماں باپ کی برکت، ماں باپ کی دعاؤں سے ہوا، بڑوں کی دعاؤں سے ہوا۔ یہ جو ہے خیر کو بڑوں کی طرف منسوب کرنا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ منافق یہاں پر جو کہہ رہے نا کہ تم جو کچھ ہو رہا اللہ کی طرف سے ہو رہا، یہ اچھائی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے، تمہاری طرف سے یہ چیز کو ہٹانے کے لیے کہہ رہے۔ ما اصابك من وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك، اور اگر کوئی بری چیز ہو جائے، کوئی بھی ناگواری کی بات ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آپ کی وجہ سے ہوا۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ جو ہے لوگوں کا آپ پر سے اعتماد ہٹ جائے، لوگوں کا، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا آپ پر سے اعتماد ہٹ جائے، یہ آپ کی وجہ سے مصیبت آئی، یہ آپ کے کہنے سے ہوا۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، کل من عند اللہ، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، نعمتیں، ناگواریاں سب اللہ کی طرف سے ہیں، نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی میں اچھا برا سب اللہ کے فضل۔ قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے، یعنی یہ بات مانتے کیوں نہیں کہ سبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس طرح کی بات کرنا یہ بے وقوفی ہے، اس کا کوئی علاج حل نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا۔ ایک اصول بتایا، زندگی میں اس کو لکھ لینا چاہیے، اس کو بٹھا دینا چاہیے اپنے ذہنوں میں۔ ما اصابک من حسنت، جو کچھ تمہیں نعمت ملتی ہے، پہنچتی ہے، علم و عمل کی، دین و دنیا کی، خیر و بھلائی کی، فمن اللہ، یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز، دین کا کام ہو، دین کی بات ہو، کچھ بھی ہو، سب کے سب یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے۔ وما اصابك من سیئة فمن نفسك، اور جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچے، کوئی بھی مصیبت، کسی بھی قسم کی، بیماری کی، مال کی، کسی بھی قسم کی مصیبت پہنچے، فمن نفسك، فرمایا تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں ہے، تمہارے اعمال کے نتیجے ہیں۔ آدمی اپنے عمل کا جائزہ لے، عمل دیکھے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کوئی بھی آزمائش آئے، بندہ اپنے عمل کا جائزہ لے، استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے معافی مانگے۔ آپ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے سارے انسانوں کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ تو گنتی کے تھوڑے ہیں جو آپ کو جو ہے نا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ساری انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کتنی بڑی تسلی ہے، دیکھیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے، سب چیزیں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، سب کو اللہ قیامت پہ بلائیں گے، اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پہ کھڑا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گواہوں سے پوچھیں گے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت میں لگ گیا ہے۔ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔
ومن تولا، کتنی بڑی تسلی دیکھیے نبی جی، آپ کی بات ماننا گویا اللہ کی بات ماننا ہے. ومن تولا، اور جو آپ کی اطاعت سے پیٹھ پھیرے، آپ کی فرما برداری سے پیٹھ پھیرے، پلٹ جائے. ہم یہ بات کہہ چکے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں. ومن تولا، اگر کوئی پیٹھ پھیر رہا اس کا اپنا نقصان ہے. فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان لوگوں پر نگران بنا کے نہیں بھیجا. کہ آپ جو ہے نا ان کے اوپر نگران رہے، ان کی جو ہے نا، ٹھیک ہے وہ اگر روگردانی کر رہا ہے تو اس کا نقصان ہے. وَيَقُولُ، منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، اور منافقین میں جو ہے نا ان کی خصلتوں کو بیان کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، منافقین کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ یہ لوگ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی باتوں کو سن کر کہتے تھے ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ بات اصل اطاعت کی ہے، بات اطاعت کی ہو رہی ہے. تو منافق کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، یہ منافقین کہہ رہے ہیں طاعتن کے معنی قبول ہے، بس آپ جو کہیں گے وہی بھی، ہاں ہم آپ کی بات مانیں گے. ان کی جو ہے دو رخی پالیسی دیکھو، ان کا دو رخا پن، ان کے دو چہرے دیکھو، زبان اور دل میں فرق. نفاق تو اسی کا نام ہے، چہرہ کچھ اور کہتا ہے، زبان کچھ اور کہتی ہے، دل میں کچھ اور ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے، اور خاص طور پر اجتماعی معاشرتی زندگی میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اپنے دل اور زبان کو ایک رکھو، اپنے چہرے اور زبان کو ایک رکھو، جو تنہائی میں ہو، جو دل میں ہے وہ منہ پر کہو. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ منافق آپ کی بات سن کر کہتے ہیں بس آپ، زندگی کا مقصد تو آپ کی بات ماننا ہے، بس آپ جو کہیں وہی ہے، بس آپ کی بات سر تسلیم خم ہے. فَإِذَا بَرَزُوا، جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، جب آپ کے پاس سے آپ کی مجلس ختم ہوتی ہے اور آپ کے پاس سے اٹھ کر جب چلے جاتے ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت رات میں بیٹھ کر آپ کے حکم کے خلاف مشورے کرتی ہے. الگ سے بیٹھ کر کیا کرتی ہے، اچھا ارے وہ تو سامنے کہا، ہاں اب چلو، کیسے اس کی جو ہے نا مخالفت. بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، وہ بات کہتی ہے جو آپ کے سامنے نہیں کہی، سامنے کچھ اور بات، اور پوشیدہ مشورے الگ کچھ اور. ان میں سے کتنی خطرناک بات. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہے ہیں جو تنہائیوں میں بات کر رہے ہیں، اللہ لکھ رہے ہیں جو راتوں میں مشورے کر رہے ہیں. کیسے باطن، کیسا خطرناک، کیسا نفاق سے بھرا ہوا کہ سامنے اطاعت کا اظہار کر رہے ہیں، اطاعت پکار رہے ہیں، اور یقین دلا رہے کہ طاعت کے معنی ہم تو بڑے فرما بردار ہیں آپ کے، اور اندھیری رات میں تنہائی میں آپ سے ہٹ کر، حالانکہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی کیسے، اور دیکھنے والا لکھ رہا ہے، لکھنے والا سب کچھ. واللہ یکتب ما یبیتون. اب کرے کیا، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور یہ بات آپ کے ذریعے سے ہر اس آدمی کو فرما رہے ہیں جو امیر ہوتا ہے، مقتدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سامنے کچھ اور بات کہتے ہیں، پیچھے جا کے کچھ اور کہہ رہے ہیں. اگر ایسی چیز ہمارے ساتھ پیش آئے تو کیا کریں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ جو ہے اعراض کریں، توجہ ہٹائیں، اگنور کریں، اللہ دیکھ رہا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ منافقین کی حالت جو ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی طرف توجہ فرمائیں، اس کو دل پر لیں، اور اس کی اصلاح بھی ممکن نہیں ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ اعراض کریں، آپ اگنور کریں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کیا مطلب، یہ رات میں تنہائی میں بیٹھ کے آپ کے خلاف جو دوسرا مشورہ کر رہے ہیں، یہ اس مشورے سے کوئی نقصان آپ کا نہیں ہوگا. کیوں، اس لیے کہ بھروسہ اللہ پر کریں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہیں کام بنانے کے اعتبار سے. اللہ اکبر.
اللہ تعالیٰ ان خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آج کا جو درس تھا، اصل میں بات گزشتہ جو پڑی تھی وہ اطاعت پر بات پڑی تھی کہ بھئی کہ ایمان والا اطاعت کرتا ہے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اطاعت کی بڑی برکتیں دنیا میں آخرت میں وہ بتایا۔ لیکن منافق کیا ہے؟ وہ جو ہے اطاعت سے بھاگتا ہے اور خود بھی اور دوسروں کی بھی رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ ان کی خصلتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔